اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسی چیزوں کو آواز دیں جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور نیز جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، البتہ جو لاچار ہو جائے باشرط یہ کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم والا۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو اللہ کی کتاب سے ان آیت اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائی ہے، اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، تو اللہ نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدتے ہیں، سو یہ دوزخ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے تو اپنی کتاب بڑی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور یہ کتاب کے اختلاف میں پڑ گئے اور ضد میں آ کر نیکی سے بہت دور ہو گئے۔ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کو کر لو، لیکن نیکی دراصل یہی ہے کہ جو اللہ پر پورا یقین لائے اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، اور مال جو ان کو بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کریں، نماز برابر پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کیا کریں، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کریں اور ثابت قدم رہا کریں۔ یہی تو ہے جو سچے ہیں، اور یہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، یعنی اے ایمان والو، تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے، یعنی خون کا بدلہ خون، یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ حصہ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی کمپرومائز کرنا چاہیے، اور قاتل کو خوشلوبی سے ادا کرنا چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف سزا۔ پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فہم رکھنے والو، یہ قانون قصاص تمہاری جان بچانے کے لیے ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرتے رہو گے۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ مال چھوڑنے والا ہو تو والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر جائے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے
کسی بدعنوائی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کے چند دن ہیں، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کریں، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزوں کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہے اس کو چاہیے اس مہینے کے پورے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں پورے کرے، اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں، میں تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب کہ وہ دعا کرے، تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور اعمال کرے اور مجھ پر پورا یقین کرے تاکہ وہ نیک راستہ پائے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم لوگوں کے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، یعنی چوری کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ اب تم ان سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کرو اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو، یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیت صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ اس کو جانتے بوجھتے حاکموں کے پاس اس نیت سے پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ۔ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند کے بارے میں یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کی تاریخیں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ شخص آرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔